بدل دے، میرا دل 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 بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین و ناظرین، آج سورہ یونس کا خلاصہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ سورت مکی سورت ہے، 109 آیات اور 11 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے آیات نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، اس لیے سورت کا نام یونس رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں دلائل توحید اور حیات اخروی نیز مشرکین کے اعتراض کا جواب۔ ان کا شبہ یہ تھا کہ رسول یعنی پیغمبر انسان میں سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے جواب دیا کہ اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو یقیناً فرشتہ نبی ہو کر آتا، جبکہ زمین میں انسان بستے ہیں تو ان کے لیے نبی بھی انسان ہو کر آئے گا۔ اسی طرح اس صورت کے اندر شمس و قمر کا تذکرہ فرما کر بتایا کہ یہ حساب کے لیے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے عبادات کا تعلق بھی ان کے ساتھ منسلک ہے۔ مثلا قمری سال کے حساب سے زکوٰۃ دیا جاتا ہے، حج ادا کیا جاتا ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، عیدین منائے جاتے ہیں، لہٰذا اس کے ساتھ یعنی حساب قمری کے ساتھ اور حساب شمسی کے ساتھ خاص تعلق ہے، اس لیے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اہل جنت کی دعا سبحانک اللہم ہوگا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اور ملاقات کے وقت ان کے زبان پہ یہ الفاظ جاری ہوں گے سلام، اور دعا کے خاتمے میں الحمدللہ رب العالمین سے ان کا خاتمہ کریں گے۔ اس سے بظاہر دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو بھی ایک ترغیب دیا جاتا ہے، سبق دیا جاتا ہے کہ جس کام کا بھی آغاز کرنا چاہے تو اللہ کے نام سے کر لے، اور جس کام کے اختتام ہو جائے تو الحمدللہ سے اس کا اختتام کر لے، اور پھر آپس کے ملاقات بھی سلام کے ذریعے ہونی چاہیے، یہ ترغیب دی گئی ہے۔ نیز اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ کافر مسلم دو قومیں الگ الگ ہیں، نسلی وطنی قومیت لغو ہے۔ تمام اولاد آدم شروع میں ایک ہی امت تھے، امتن واحدہ، اس میں کوئی کفر کوئی شرک کا نام تک نہیں تھا۔ یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام تک چلا، لوگ پھیل گئے، مختلف زبانیں بن گئے، مختلف قومیت آ گئے، لیکن ان سے وہ پہچانے نہیں گئے، ان کو الگ نہیں کیا گیا۔ جب نوح علیہ السلام کے دور میں شرک اور کفر پھیل گیا تو اس میں دوسرا نام یعنی کفر کہہ کر یعنی قومی نظریے کو یہ واضح کیا گیا کہ قومی نظریہ جو ہے اسلام اور کفر ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دار السلام کی طرف بلاتا ہے، ایسے گھر کی طرف جس میں سلامتی اور سکون ہی سکون ہے۔ تو اس دار السلام سے مراد جنت ہے، جنت کے اندر انسان کو سکون ہی سکون، سلامتی ہی سلامتی ہوتا ہے، کوئی فکر، کوئی غم، کوئی بیماری، کوئی دکھ نہیں ہوتا ہے۔ دوسری وجہ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس میں
اللہ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے سلام پہنچتا رہے گا، جنتیوں کو سلام پہنچتا رہے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بات بھی ہے صبح شام یہ سلام پہنچتا رہے گا۔ تو دارالسلام جنت کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جنت کے 7 ناموں میں سے ایک نام دارالسلام بھی ہے۔ نیز اس صورت کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن سارے سہارے اور سارے بروسے ختم ہو جائیں گے۔ مشرکین جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو سفارشی سمجھا کرتے تھے، یا کوئی دوسری کفار ان کے دوسرے نظریات ہوتے ہیں، کسی انسان کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں یا کسی سیارے کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، تو قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو یہ سارے سلسلے منقطع ہو جائیں گے، یہ خود ساختہ بت بھی غائب ہو جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایک بات یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے ایک دوسرے کو پہچانیں گے، مگر بعد میں قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے یہ پہچان منقطع ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں قرآن کے ایک دوسرے مقام میں یہ بھی فرمایا کہ یوم یفر المرء من امہ واخیہ وابیہ وصاحبتہ الی آخر۔ پھر رشتہ دار یعنی اولاد والدین کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے، والدین اولاد کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، مطلب یہ کہ ایک ہولناکی واقع ہو جائے گی۔ اس ہولناکی میں سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ انسان اور انسانیت کے لیے 2 ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ آسمان اور زمین کی ساری نعمتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور وہ نعمتیں کون سے ہیں؟ احکام قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی انسان کو صحیح معنی میں انسان بنا دیتا ہے۔ جب انسان صحیح معنی میں انسان کامل ہو جائے تو سارے جہاں درست ہو جائیں گے اور یہ دنیا بھی ان کے لیے جنت نما ہوگا۔ تیسری چیز اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید کے کچھ خصوصیات کا ذکر بھی اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی 4 خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی خصوصیت کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے موعظہ ہے۔ موعظہ کے اصل معنی ایسی چیز کا بیان کرنا ہے جس کو سن کر انسان کا دل نرم اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے، دنیا کی غفلت کا پردہ چاک ہو، آخرت کی فکر سامنے آ جائے۔ قرآن کریم اول سے آخر تک اسی موعظہ حسنہ کا نہایت بلیغ مبلغ ہے۔ اس میں ہر جگہ وعدے کے ساتھ وعید، ثواب کے ساتھ عذاب، دنیا و آخرت میں فلاح و کامیابی کے ساتھ ناکامی اور گمراہی وغیرہ کا ایسا ملا جلا تذکرہ ہے جس کو سن کر پتھر بھی پانی ہو جائے۔ پھر اس پر قرآن کریم کا اعجاز بیان جو دلوں کی کایا پلٹنے میں بے نظیر ہے۔ قرآن کریم کی دوسری صفت شفاء لما فی الصدور کا بیان ہے۔ شفا کے معنی بیماری دور ہونے کے ہیں۔ صدور صدر کی جمع جس کے معنی سینے کے ہیں، مراد اس سے قلب۔ معنی یہ ہے کہ قرآن کریم دلوں کی بیماریوں کا کامیاب علاج اور صحت و شفا کا نسخہ اکسیر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی اس صفت سے معلوم ہوا کہ وہ خاص دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں ہے۔ مگر دوسرے حضرات نے فرمایا در حقیقت قرآن ہر بیماری کی شفا ہے، خواہ قلبی اور روحانی ہو یا بدنی اور جسمانی، مگر روحانی بیماریوں کی تباہی انسان کے لیے جسمانی بیماریوں سے زیادہ شدید ہے اور اس کا علاج بھی ہر شخص کے بس کا نہیں ہے۔ اس لیے اس جگہ ذکر صرف قلبی اور روحانی بیماریوں کا کیا گیا ہے،
اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ جسمانی بیماریوں کے لیے شفا نہیں ہے۔ روایت حدیث اور علماء امت کے بے شمار تجربات اس پر شاہد ہیں کہ قرآن کریم جیسے قلبی امراض کے لیے اکسیر اعظم ہے، اسی طرح وہ جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے سینے میں تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے شفاء لما فی الصدور، یعنی قرآن شفا ہے ان تمام بیماریوں کی جو سینوں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیان کیا میرے حلق میں تکلیف ہے۔ آپ نے اس کو بھی یہی فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو۔ قرآن مجید کی تیسری صفت قرآن مجید کی ہدن یعنی ہدایت ہے، اور چوتھی صفت جو ہے رحمت بیان کی گئی ہے۔ ہدن کے معنی ہدایت یعنی رہنمائی کے۔ قرآن کریم انسان کو طریق حق و یقین کی طرف دعوت دیتا ہے اور ان کو بتلاتا ہے کہ آفاق عالم اور خود ان کے نفوس میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی عظیم نشانیاں رکھی ہیں ان میں غور فکر کرو تاکہ تم ان سب چیزوں کے خالق اور مالک کو پہچانو گے۔ دوسری آیات میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یعنی لوگوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت ہی کو اصلی خوشی کی چیز سمجھے اور صرف اسی چیز پر خوش ہو۔ دنیا کی چند روزہ مال و متاع، راحت و عزت در حقیقت خوش ہونے کی چیز ہی نہیں، کیونکہ اول تو وہ کتنی ہی زیادہ کسی کو حاصل ہو ادھوری ہی ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی۔ دوسرے ہر وقت ان کے زوال کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید رحمت بھی ہے، قرآن مجید شفا بھی ہے، اور قرآن مجید ہدایت بھی ہے۔ یہ چار خصوصیات قرآن کے بیان کیے گئے ہیں۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ اولیاء اللہ کے مخصوص فضائل کے بیان ہوئے ہیں اس صورت کے اندر۔ اولیاء اللہ کو نہ کسی ناگوار چیز کے پیش آنے کا خطرہ ہوگا، نہ کسی مقصد کے فوت ہو جانے کا غم۔ اولیاء اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ نیز اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو کہ دین موسوی پر تھے، ان سب کے عام عادت کے مطابق نمازیں صرف اپنے عبادت گاہوں میں ادا کرتے تھے، اور پچھلی امتوں کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ نماز گھروں میں ادا نہیں ہوتی تھی، صرف کہ صرف عبادت گاہوں میں ادا کرنے کی فرمان جاری تھی۔ اور یہ خصوصیت، یہ سہولت صرف امت محمدی کو عطا ہوئی کہ ہر جگہ جہاں نماز ادا کرے تو ادا ہو سکتی ہے، یعنی ساری زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے امتیوں کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ فرض نمازوں کو مسجد میں باجماعت ادا کرنا سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حالت غرغرہ میں کہ نزاع روح کے وقت جب فرشتے سامنے آ جائے، اس وقت دارالعمل دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس وقت کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، نہ ایمان لانا قابل قبول ہے، نہ کفر اختیار کرنا قابل قبول ہے۔ جیسے کہ فرعون سمندر جب اس کو ڈبانے لگے کہ یہ کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، اور اللہ کی طرف سے جواب آیا الآن، کیا ابھی ایمان لاتے ہو؟ ابھی ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے۔ سامنے جب آخرت کے منظر نظر آ رہے ہو تو اس وقت توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ دنیاوی عذاب سامنے آ جائے تو اس وقت کی توبہ قابل قبول ہوتی ہے، جیسے کہ یونس علیہ السلام کی قوم۔ یونس علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، وہ ماننے کے لیے کسی صورت میں بھی تیار نہیں ہوا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کے لیے عذاب مسلط کی جائے گی۔ یونس علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا، اور خود یہ طریقہ کار ہے کہ جہاں عذاب لانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام راتوں رات وہاں سے نکل گئے۔ صبح اس قوم نے کہا کہ یہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اگر یہ خود موجود نہیں ہے یقیناً عذاب آئے گا۔ تو یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا تو یونس علیہ السلام ان کو نہیں ملا، اور آسمان کی طرف دیکھا تو سیاہ رنگ کے بادل ان پر منڈلا رہے تھے۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ عذاب آ گیا، یہ ٹھیک بات ہے۔ تو سارے مرد و خواتین، بوڑھے جوان، اور اپنے جانوروں کو بھی لے کر ایک میدان کی طرف نکل آئے، ٹاٹ کے کپڑے پہن کر الہا و زاری کر لی، رونا چلانا شروع کیا کہ فضا بھی گونج اٹھے ان کے رونے چلانے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس توبے کو قبول فرمایا اور عذاب کو ہٹا دیا۔ اس صورتحال میں یونس علیہ السلام تو باہر جا کر یہ انتظار میں تھے کہ ان پر عذاب آئے لیکن نہیں آیا۔ اب یونس علیہ السلام نے کہا کہ میری بات کو وہ لوگ جھٹلائیں گے، اور ان لوگوں کا اصول بھی یہ تھا جو جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس بندے کو قتل کیا جاتا تھا۔ تو یونس علیہ السلام اپنے جان کے خطرے میں بھی پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ میں اس علاقے میں نہیں جاؤں، ہجرت کر لوں۔ یونس علیہ السلام بحر روم کے ساحل تک پہنچ گئے۔ وہاں کشتی تیار تھا، سواری بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو بھی لوگوں نے پہچانا کہ یہ وہی بزرگ بندہ ہے، ان کو بغیر کسی کرائے کے بٹھا دیا۔ ساحل کشتی چل پڑے اور درمیانے دریا میں جا کر کشتی رک گیا، نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے۔ ملاح نے کہا کہ دیکھو یہاں کوئی گنہگار بندہ بیٹھا ہوا ہوگا، جب تک اس کو دریا بدھ نہیں کریں گے تب تک یہ کشتی نہیں چلے گا۔ ان سارے لوگوں کو ہم غرق کرنا نہیں چاہتے۔ تو یونس علیہ السلام نے اعلان کیا کہ وہ بندہ میں ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر ہجرت کیا ہوں۔ ہجرت اللہ کی اجازت سے ہونی چاہیے۔ لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، قرآن دازی کر لی، تو کئی مرتبہ قرآن دازی میں بھی اسی کا نام نکل آیا، تو اس کو دریا برد کر لیا۔ اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا تھا، اس نے اس کو اپنے پیٹ میں لے لیا، اور کئی مدت تک، ایک روایت کے مطابق 40 دن تک، ایک روایت کے مطابق 7 دن تک، اور ایک روایت کے مطابق 5 دن تک، اور ایک روایت کے مطابق 1 دن یا کچھ دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ بالآخر انہوں نے مچھلی کے پیٹ ہی میں یہ دعا کر لیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اس کو ساحل میں اگل دے، تو ساحل میں لا کر اگل دیا۔ وہاں مچھلی کے پیٹ میں گرمی کی وجہ سے اس کے بدن پر کوئی بال باقی نہیں رہے، وہاں ٹھہرا۔ تو لوکی کے ایک درخت وہاں اگ گیا، اور اس کے پتے اتنے چوڑے ہو گئے کہ آپ کو سایہ کرنے لگے، اور صبح شام ایک بکری وہاں آیا کرتے تھے، آپ اس کا دودھ پیتے تھے۔ اور کچھ مدت بعد قوم کو پتہ چلا، اور قوم نے آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو ساتھ لے گئے، اور قوم بھی موحد ہو گئی۔ یہ کچھ معلومات، تعارفی کلمات جو سورہ یونس کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق مجھے بھی عطا کر لے اور آپ کو بھی عطا کر لے۔